ذلت دے کے کھا سکے سے پہلے بیان۔ تو بات کیا ہے، ساری کی ساری صفات کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کا تو ویسے ہی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتُمْ، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، اگرچہ تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو شرک اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے، توحید اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔ وَحِدُوا یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اے لوگو اللہ کو ایک جانو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، کیوں؟ اس لیے کہ جو توحید ہے، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، یہ رأس الطاعات، ساری کی ساری نیکیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، یہ اصول ہے اصل کے اندر، اس کے بغیر آپ کی نیکی قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لا تترکوا الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ من ترک الصلاۃ، جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقد خرج من الملہ، وہ بندہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اور بھائی ہمارا مذہب کیا ہے جی؟ اسلام ہے، اسلام سے نکل گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو بیماری کے اندر مسلمان کہلواتے ہیں جی، کیوں جی؟ محمد اسلم مسلمان، مسلم، ہماری کیا ہے پہچان، کیا مسلمان ہے، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر دنیا داری کے اندر، دفاتر کے اندر، سرکاری دفتر کے اندر آپ مسلمان ضرور ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ نماز قائم نہیں کرتے۔ تو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے جو 7 باتوں کی وصیت کی، ان میں تیسری یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کیوں؟ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ دیکھو ہم نے کیا اللہ کی نافرمانی کی ہے، علی الاعلان، رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے، کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بندہ کیا کہتا ہے، بھائی تو شرم ہے آ کر کیا ہے، تو شرم ہے آ وہ آتا ہے جب اللہ کو کی شرم کرنا ہے، جب بنیا تو شرم نہیں، جب بنیا تو شرم نہیں، تو اللہ تو کی شرم ایسا کرنا ہی۔ نعوذ باللہ، کتنا کفر کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ سے شرم نہیں کرتا، اور اللہ کیا کہتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی ذات کی جو قدر تھی اس کا حق ادا نہیں تم نے کیا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، یہ زمین و آسمان اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی ٹکڑا جس کے اندر زمین کے اندر اللہ تمہیں چلتے پھرتے دھنسا سکتے ہیں، تمہاری ایک ٹانگ کو فارغ کر سکتے ہیں، تمہاری زبان کے اندر لقوہ ڈال سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ کیسی عجیب سی کفریہ کلمات ہیں جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کا غضب اس سے نازل ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، وصیت فرمائی، فرمایا کہ شراب نہ پینا، شراب نہ پینا۔ ہم نے شراب کا نام تبدیل کر دیا ہے تو شراب ہی، جو چیز بھی مخامرۃ العقل، عقل کو زائل کر دے وہ شراب ہے۔ ہماری بھنگ اگر ہماری عقل کو زائل کرتی ہے وہ شراب ہے، وہ حرام ہے۔ ہم اگر چرس پیتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، پتہ نہیں کھاتے ہیں کہ پیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں پیتا لگا، تو یہ بھی کیا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل کو کیا کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی شراب ہے، فرمایا کہ شراب سے بچنا، اس لیے کہ انہا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ ایک بندے کو بنی اسرائیل کے اندر کہا گیا کہ تو زنا کر، اس نے کہا میں زنا نہیں کروں گا، زنا تو بہت سخت گناہ ہے۔ اس سے کہا گیا کہ تو قتل کر، اس نے کہا میں تو قتل نہیں کروں گا، قتل کرنا تو بڑا جرم ہے۔ اس سے کہا گیا شراب پی لے، اس نے کہا کوئی نہیں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب جب اس نے پی، اس نے زنا بھی کیا، زنا کے بعد اس نے قتل بھی کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا یہ شراب جو ہے خطیئۃ کل شیء، یہ ہر چیز کی برائی کی جڑ ہے۔ تو ہم آج ہر بندہ جو ہے شراب سر عام ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو عید کا دن یہ خوشی کا دن ضرور ہے، اللہ کی نافرمانی کا دن نہیں ہے کہ ہم اس دن اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں۔ یہ ہمیں نماز اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس دن بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہو کر چلیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ نماز کا مقصد کیا ہے کہ مومن کے دن اور رات، شب اور روز جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی صرف نماز کے اوپر آ جائے، صرف صلاۃ کے اوپر آ جائے، یہ مقصد ہے۔ اور قیام چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اقیم الصلاۃ، اللہ کو کیا دیتا ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قیام کب ہے؟
جب سارے کے سارے محلے والے ایک جگہ پر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. دیکھو ہر ایک حکم کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ اخفار کو چھپا کر رکھو. صدقے کا حکم دیا تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اسی طرح بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپ کر کرنے کا حکم دیا ہے، یا ویسے ہی وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے چھپے ہوئے ہیں. روزہ ہم رکھتے ہیں، کسی کو کیا پتہ روزہ رکھا ہوا کہ نہیں رکھا. روزے داروں والی، لیکن جب کوئی بندہ ادھر ادھر ہوا، کمرے میں داخل ہوا تو ذرا سب کچھ کھا پی لیا، تو کسی کو کیا پتہ ہے. لیکن یہ خالص اللہ کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے حدیث پاک میں فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، میں اس روزے کا بدلہ بھی خود عطا فرماؤں گا. لیکن یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے لیے اللہ ایک محلے کے افراد کو جمع کر رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے. اذان جب ہوتی ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. اور نماز کے اندر کیا دکھلاوا بھی ہے. ارے یار کاری بھی آ جاتی ہے، دکھلاوا ہر چیز سر عام ہے، نماز ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی احکامات کی کچھ ایسی حکمتیں ہیں، مسالے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے. مقصد کیا ہے، مسلمان جب ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. نماز شعار اسلام ہے، قربانی کرنا شعار اسلام ہے، اور اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم سر عام کریں، ہر ایک قوم کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان بڑے منظم ہیں، یہ مسلمان بڑے اجتماعی قوم ہے. مسلمانوں کی اجتماعیت کا پتہ چلتا ہے نماز جب ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے بعد ہمیں ایک دن جمعہ کے لیے ہمیں جمع کر دیا. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، محلے والے جمع ہوتے ہیں، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ارد گرد ڈیرے ڈپو سے بھی لوگ آتے ہیں، آ کر جمعہ نماز ادا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر عید جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اجتماعی ہے. دیکھو سارے کے سارے افراد آئے ہوئے ہیں، اس میں امیر بھی ہے، اس میں غریب بھی ہے، اس میں کالا بھی ہے، اس میں گورا بھی ہے، اس میں ہر نسل، ہر طبقے، ہر خاندان، ہر برادری کا ایک انسان آیا ہوا ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں عید کی نماز ادا کروں. تو یہ دکھلاوا نہیں ہے، نہیں دکھلاوا. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصد کیا ہے کہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، اور اس کی قدر آپ کو نہیں ہے. ان لوگوں کے ہاں پوچھے جہاں پر اسلام کے اوپر پابندیاں ہیں. ہم تو الحمدللہ آزاد ملک کے اندر رہنے والے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے. ان سے پوچھیں جن کو نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی. فلسطین کا حال دیکھیں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کیا ہوا ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں. اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان جیسا ہو جائے گا. بھائی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریاست دی ہوئی ہے، پاکستان جیسا ملک، آزاد ملک دیا ہوا ہے. ہم جو عبادت کرنا چاہیے، اگر ہم روڈ کے اوپر بھی بند کر دینا، نماز پڑھنے روڈ بلاک کر دیجیے، نماز ادا ہو رہی ہے، آپ کی تعظیم کے لیے لوگ گاڑیاں کھڑی کر لیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، حقیقت رہے ہیں نماز پڑھے. اتنی مطلب نماز کا، قرآن کا ادب ہے لوگوں کے اندر. اور وہ بھی علاقے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر مسلمانوں کو نماز ادا نہیں کرنے دے رہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ کر جو مدینہ پاک کے اندر ہجرت کی ہے، کیوں ہجرت کی تھی؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر آپ کو دین کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا. آپ کے صحابہ کو روکا جا رہا تھا. بھائی قدر ان سے پوچھیں جن کے لیے رکاوٹیں ہیں، ہمارے لیے تو بے قدرے لوگ ہیں، ہم تو اس کی قدر نہیں کر رہے. تو اس لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں آزاد کیا ہوا ہے، ہم سیام اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں مسلمان جو ہے وہ نماز باجماعت سرعام روڈ کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، پارکوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے. کئی یورپی ملک ایسے ہیں جن کے اندر مسلمان جو ہے نماز باجماعت، عید کی نماز، جمعے کی نماز سرعام نہیں پڑھ سکتے. چھپ کر پڑھنے کا حکم ہے اپنے اندر پڑھو. اللہ نے کتنی ہمیں یہ دولت عطا کی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عالمی اجتماع دیا ہوا ہے. پوری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ جاپان کا ہو، جس ملک کا بھی ہے، ہر ملک کا باشندہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جمع کر دیا. حج والی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں نماز کی قدر کرنی چاہیے. اور نماز وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہمیں رزق کا مسئلہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، آپ مانگیں اس کے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر بیوی سے پوچھتے کوئی ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کوئی چیز نہیں ہے.
فرمایا کہ تم بھی نماز پڑھو، 2 نماز نفل پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں مسجد میں جا کر۔ تو دونوں نے پڑھی